نحمده ونصلي على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کو طلب کرنا، حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر. عزیز طلبہ، آج نئے سال کا ہمارا دوسرا دن ہے. پرانے طلبہ بھی ماشاءاللہ آ رہے ہیں، کئی نئے طلبہ بھی داخل ہو رہے ہیں. اس موقع پہ عزم نو، ایک بہت بڑا ارادہ، اچھی نیت کی طرف میں آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں. میرے پیارے بیٹو، انسان جو کچھ نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتے ہیں. جیسے آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر جامع امام احمد بن حنبل قصور میں تشریف لائے ہیں، اسی طرح ہم بھی مدارس میں گئے تھے. ایک عزم لے کر گئے تھے کہ ہم نے دین کا علم بہت حاصل کرنا ہے. اسی طرح ہمارے اساتذہ جن سے ہم نے پڑھا ان کا بھی ایک دن پہلا دن تھا کہ جی آج ہم مدرسہ میں گئے. ایسے نا جتنے کسی نے نیت کی، جتنا کسی نے ارادہ اور کوشش کی، جد و جہد کی، اتنا اس نے پا لیا. تو ہم کہا کرتے ہیں اسلام کو چھوٹے لیول کے مولوی نہیں چاہیے، اسلام کو بڑے بڑے محدثین چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، امام ابو زرع، امام ابو حاتم رازی، امام عراقی، امام مزی، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام شوکانی، امام شمس الحق عظیم آبادی، امام نواب صدیق حسن خان، امام میاں نذیر حسین محدث دہلوی، امام حافظ عبد المنان وزیر آبادی، امام حافظ محمد گوندلوی، امام حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ اجمعین. یہ لوگ جب مدرسوں میں گئے تھے تھوڑی محنت کرتے تو یہ امام بن جاتے، چھوٹا ارادہ کرتے یہ امام بن جاتے، محدث بن جاتے. تو میرے عزیزو، ابھی سے ہم نیت کرنی ہے اللہ ہم تیرے دین کے لیے وقف ہیں، ہمیں علم کی پختگی عطا فرما، علم کی وسعت عطا فرما. جو اہل علم کا سب سے اونچا اسٹیج ہے اللہ ہمیں وہ عطا فرما. اونچا اسٹیج کیا ہے؟ شیخ الاسلام. اونچا مرتبہ کیا ہے؟ امام. اونچا مرتبہ کیا ہے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث. اونچا مرتبہ کیا ہے؟ محدث، محقق. میرے بیٹو، اونچا مرتبہ کیا ہے؟ امام کعبہ. اونچا مرتبہ کیا ہے؟ کہ یہ جی بیت اللہ میں حدیث کے استاد ہیں. اونچا مرتبہ کیا ہے؟ یہ جی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہیں. اونچا مرتبہ کیا ہے؟ عالم اہل الارض فی الحدیث.
یہ شخص پوری دنیا میں حدیث کا سب سے بڑا عالم ہے. اونچا درجہ کیا ہے؟ عالم اہل الارض فی التفسیر. یہ شخص روئے زمین میں تفسیر کا سب سے بڑا عالم دین ہے. اونچا درجہ کیا ہے؟ یہ شخص شیخ البانی کی مثل ہے. اونچا درجہ کیا ہے؟ یہ شخص محدثین کی مثل ہے. جو چند میں نے اونچے مرتبوں کے الفاظ بولے یہ سارے اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جتنا انسان علم و عمل میں پختہ ہوگا، ارادہ اخلاص میں پختہ ہوگا، اتنا اللہ اس کا ذہن کھول دیں گے، اتنی اللہ اس پر زیادہ رحمت کریں گے، اتنی اللہ اس کے جسم کے اندر صلاحیت کو پیدا فرما دیں گے. کیا خیال ہے؟ اللہ فرمائیں گے اس میرے بندے کا ارادہ بڑا پکا ہے، یہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ضائع کریں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. بیٹو ماں باپ کو پتہ چل جائے میرے بیٹے میں صلاحیتیں ہیں، تڑپ ہے، جذبہ ہے، باہمت ہے، محنتی ہے، باذوق ہے، بچے کو ضائع کرتے ہیں؟ نہیں، شاباش دیتے ہیں اور پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اچھا ماحول دیتے ہیں. نہیں جی میرے بیٹے کو پڑھنے دو، اچھی سے اچھی یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ماں باپ کو پتہ چل جائے، ماں باپ اپنے بچے کو ضائع ہونے دیتے نہیں. اللہ رب العالمین جو ہمارا رب ہے، اللہ کو پتہ ہے ابن بشیر کا جذبہ دین کے بارے میں کیا ہے، اس کا اخلاص کتنا ہے، اس کی میرے دین کے لیے تڑپ ہم غم کتنا ہے. جس لیول کا میرا اخلاص ہوگا، میری محنت جد و جہد ہوگی، اسی لیول کی اللہ مجھے ذہانت فطانت عطا فرما دے گا. یہ ہو نہیں سکتا میں تو ہائی لیول کا سوچوں اللہ مجھے چھوٹا ذہن دے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. کون ذہن سے کون ذہن بچہ بھی اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، اس کا غم درد تڑپ فکر اللہ کی رضا ہو جائے. اللہ بس تیرے دین کے لیے میرا جسم وقف ہے، اللہ جب دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، بس تیرے دین کی سربلندی چاہیے. کیا خیال ہے؟ اللہ اس بندے میں صلاحیتیں پیدا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ صلاحیتوں سے مالا مال کر دے گا. صلاحیتوں کے خزانے وافر عطا فرما دے گا. ذہن کو اتنا وسیع اللہ کر دے گا، اتنا وسیع اللہ کر دے گا کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکے گا کہ یار اللہ نے اس کو اتنا تیز دماغ دے دیا ہے. اللہ اس کے جسم میں، یہ جسم سستی کا مارا ہوا، یہ جسم عدم توجہی کا شکار، یہی جسم فضول قسم کے لوگ، یہی جسم آوارہ گرد لوگ، یہی جسم دہشت گرد لوگ. لیکن جب انسان اللہ کے لیے مخلص ہو جائے گا، مرنا جینا دین بن جائے گا، اللہ کی قسم اسی جسم کو اللہ مبارک بنا دیں گے. یہی جسم قیمتی جسم بن جائے گا، یہی جسم دنیا کی منفرد مثالوں میں سے ایک مثال بن جائے گا. یہ جسم زمین میں دفن ہوگا، قبر کے اندر چلا جائے گا، لیکن قیامت کی دیواروں تک اس کے لیے دعائیں کی جائیں گی. دنیا مثالیں دے گی، یار فلاں شہر میں کوئی شخص گزرا تھا، میں مقبل بن ہادی الیمنی کو نہیں دیکھا، میں نے، وہ میرا رشتہ دار نہیں،
ہاں اس سے ہمیں کیوں محبت ہے؟ اس نے دین کے کام کیا، کمال کر دیا۔ یمن میں جنگل میں ان کا گھر تھا، جنگل میں وہاں ڈیرا لا لیا، کئی سال ایک بچہ بھی پڑھنے نہیں آیا۔ 3-4 سال بعد ایک بچہ پڑھنے کے لیے آیا، اس کو پڑھا دیا، پھر 2 آئے، پھر 3 آئے۔ وہ اللہ کے لیے مخلص تھے، پڑھا رہے تھے، کتابیں لکھ رہے تھے، دین کا کام کرتے جا رہے تھے۔ ایک وہ وقت بھی آیا، مقبل بن ہادی الیمنی رحمہ اللہ کے سامنے صرف صحیح بخاری پڑھنے والے 2000 طلبہ موجود تھے۔ ہمیں محبت ہے نا، مقبل صاحب سے محبت ہے نا۔ میں نے اپنے بھتیجے کا نام مقبل رکھا ہے، ابھی وہ 1.5 سال کا ہے۔ میں نے اپنی بیٹے کا نام مقبل رکھنا تھا، تو وہ بیٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو میں نے تیمیہ نام رکھ دیا، مقبل نام اپنے بھتیجے کا رکھ دیا۔ محبت ہے نا محدثین سے۔ میاں نذیر حسین دہلوی کا کتنا بڑا کردار ہے، ہمیں ان سے محبت ہے کہ نہیں؟ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا وہ کردار نہیں ہے، بڑے بڑے مدارس کا وہ کردار نہیں ہے، جو فرد واحد پھاٹک حبش خان دہلی کی چھوٹی سی مسجد جو 3 مرلے پر محیط تھی، 3 مرلے کی مسجد تھی۔ یہ ہمارا بھی غریب خان ہمارا جامعہ 18 مرلے پر محیط ہے، 10 مرلے اور زمین لے لی ہے، ایکڑوں پر مربوں پر محیط مدارس موجود ہے۔ لیکن میں بلا مبالغہ یہ بات کرتا ہوں، اتنا بڑا کردار بڑے بڑے مدارس جامعات کا نہیں ہے۔ وہ کچھ ہمیں نہیں دے سکے جو فرد واحد 3 مرلہ کی زمین میں بیٹھے ہوئے شخص میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے امت مسلمہ کو دے دیا۔ کون تھا میاں نذیر؟ رات کو بیچارہ مزدوری کرتا تھا رزق حلال کے لیے، اپنے بھی بچوں کے لیے، جو طلبہ مہمان آئے ہوئے تھے ان کو کھانا کھلانے کے لیے رات کو مزدوری کرتا تھا، اور دن قال اللہ قال رسول یہ پڑھاتے تھے، کتب پڑھاتے تھے۔ 1 نہیں 2 نہیں، محدثین کی جماعتیں تیار کی، مناظرین کی جماعتیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاؤں میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں کون کون سے مناظرین تھے۔ مناظرین کی جماعتیں، شیخ الاسلام حافظ ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ، یہ ایک مثال ہے۔ ہمیں محبت ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ میاں صاحب کے شاگرد تھے، میاں صاحب اللہ کے لیے مخلص تھے۔ جس لیول کا اخلاص، جس لیول کا جذبہ، جس لیول کا جنون اور عشق میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبہ کو پورا کرنے کے لیے ان کے شاگردوں کو بھی محدثین بنایا۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ مناظرین کی فرد واحد نے جماعتیں تیار کی، مصنفین کی جماعتیں میاں صاحب نے تیار کی، محدثین کی جماعتیں تیار کی، مدرسین کی جماعتیں تیار کی۔ شیخ الحدیث حافظ عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ میاں صاحب کے شاگردوں میں سب سے بڑے مدرس تھے۔ میاں صاحب کے بعد سب سے بڑا حلقہ تلامذہ کا اگر تھا تو وہ میاں صاحب کے شاگرد، کیا نام بولا میں نے؟ عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ کا تھا۔ بڑے بڑے خطبہ تیار کیے، بڑے بڑے مدارس کے بانیان میاں صاحب نے تیار کیے،
بڑے بڑے کتابوں کو نشر کرنے والے پبلشر میاں صاحب نے تیار کیے، بڑے بڑے سیاستدان میاں صاحب کی تحریک سے مارگ وجود میں آئے، مجاہدین کی جماعتیں میاں صاحب کے شاگردوں میں نکلی۔ بیٹے کہاں ہیں؟ 3 مرلے کی زمین ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، آپ بھی یہ ذہن بنائیں، اللہ ہمیں بھی امام اور محدث بنانا۔ جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ ویسی توفیق عطا فرما دے گا، ویسی صلاحیت عطا فرما دے گا، ویسے اساتذہ عطا فرما دے گا، ویسا ماحول دے دے گا۔ نیت چھوٹی ہوئی تو مسجد میں امامت کے لیے بھی در بدر کی ٹھوکر انسان کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ امامت کی روتا پھرتا، یار مجھے کوئی امام ہی رکھ لے۔ وجہ کیا ہے کہ اس انسان نے جب مدرسہ جوائن کیا تھا، مدرسہ میں گیا تھا، اس کا کوئی بڑا ذہن نہیں تھا، کوئی بڑی نیت، بڑا جذبہ، بڑا جنون نہیں تھا، چھوٹا سا لیول تھا، بس ایسے ہی کہنے کہانے پہ چلا گیا مدرسہ، پتہ نہیں تھا کیوں جا رہا ہوں، کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، مقصد نہیں تھا، ویژن نہیں تھا۔ اگر اس شخص کا جو آج چھوٹی سی جاب کے لیے بھی در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے، 4 دن وہاں 4 دن وہاں پریشانی میں، کاش یہ شخص بھی کوئی اونچا ارادہ رکھتا، دین کے لیے بہت بڑا اخلاص اور جذبہ رکھتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کی قسم، یہ شخص تو اپنے دور کا امام اور محدث ہوتا، دنیا اس کے پیچھے ہوتی۔ یہ سچ ہے کہ جھوٹ؟ یہ سچ ہے۔ آئیں ہم اچھے ارادے کریں، اچھی نیت کریں، اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں، اللہ رب العالمین ہمارے اخلاص کے مطابق، ہمارے جذبہ کے مطابق اللہ ہم سے کام لے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین نئے سال کے شروع میں ہمارے ارادوں کو پختہ کرے، ہمارے عزم کو بلند کرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے محدثین کی جماعتیں متقدمین میں تیار کی تھیں، ہماری دعا ہے اللہ آپ بیٹوں کو انہی جیسا ائمہ اور محدثین بنائے۔ اللہ ہمارے شاگردوں کو پوری دنیا میں بھر دے۔ اللہ ہمارے شاگردوں کو امامت و قیادت و سیادت کا عظیم مرتبہ رتبہ عطا فرمائے۔ بیٹو، مخلصین کی ضرورت ہے۔ ایک مخلص عرب منافق پر حاوی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ جیسے ہمارے دور میں منافقین ہی منافقین ہیں، حاسدین ہی حاسدین ہیں، لیکن مخلصین بھی موجود ہیں۔ اسی طرح پہلے ادوار میں بھی منافقین کی بکثرت تھی، لیکن مخلصین بھی تھے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، لکھی ہے یہ میں نے باتیں، کہاں امام بخاری اور کہاں گئے امام بخاری سے حسد کرنے والے؟ کہاں گئے؟ ان کو دنیا جانتی بھی نہیں ہے۔ کہاں گئے امام احمد بن حنبل کے حاسدین؟ کہاں گئے؟ وہ زیادہ تھے، فرد واحد امام احمد بن حنبل تھے، 2 نہیں تھے، 1 تھے، لیکن مخلص تھے، بڑے عزم و ارادے والے تھے، استقامت والے تھے۔ حاسدین، منافقین، دشمن بڑے زیادہ لوگ تھے، ان دشمنوں کو کوئی بھی نہیں جانتا، امام احمد کو سب جانتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں۔ امام احمد کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، ان کی کتابیں گھر گھر ہیں، دنیا پڑھ رہی ہے، کئی زبانوں میں شائع ہو چکی ہے کتاب امام احمد رحمہ اللہ کی، لیکن جو منافقین تھے، جو امام احمد کو زج کرنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، بہتان لگاتے تھے، کہاں گئے وہ؟ ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ تاریخ انصاف کرتی ہے،
اللہ انصاف کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، جس لیول کا اخلاص اور تقوی، اللہ کی رضا، دین سے محبت، مر مٹنا دین کے لیے، امت کو کچھ دینے کا جذبہ جس لیول کا آپ کے اندر ہوگا، اللہ رب العالمین اسی لیول کا آپ کو توفیق دیں گے، اسی لیول کا آپ کو استعمال کریں گے۔ میں کہتا ہوں ایک مخلص کروڑوں منافقین پر حاوی ہے، ایک محنتی جد و جہد کرنے والا انسان تمام فرقے باطلہ پر حاوی ہے۔ عمر تسری صاحب ایک تھے کہ دو تھے؟ ایک ہی تھے۔ اللہ تیری قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ شیخ الاسلام بر صغیر ہی نہیں، پوری دنیا کے شیخ الاسلام، جیسے اللہ تعالیٰ نے دمشق میں مغرب کے اندر امام ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام بنایا تھا، میں کہتا ہوں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بر صغیر میں حافظ ثناء اللہ عمر تسری صاحب کو بھی امام اور محدث اور شیخ الاسلام بنایا تھا۔ آئیں ہم نیا عزم کریں، نیا ارادے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہی مقام مرتبہ عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ نے محدثین کو عطا فرمایا۔ نفاق جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے، حسد، بغض، کینے، نفرتیں، دین سے عداوت، دین کی دشمنی، مدارس کی عداوت، مدارس کی دشمنی، یہ جوتے کی نوک پر ہے۔ ہمیں ہر اہل الحدیث سے محبت ہے، ہمیں ہر وہ شخص سے محبت ہے جو قرآن و سنت کا نام لیوا ہے، جو قرآن و سنت کا پرچار کر رہے ہیں۔ بیٹو، چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر بھی ہیں، سب کے اندر بھی ہیں۔ کمیاں کوتاہیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں دین سے، دینداروں سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سے کام لے لے گا۔ ابھی جو ہمارے ادارہ میں مہمان آئے، ہماری بہنیں تشریف لائیں، یہ سیال کوٹ کے ایک بہت بڑے محدث اور شیخ الحدیث گزرے ہیں، شیخ الحدیث ابو انس محمد یحییٰ گوندلوی رحمہ اللہ، یہ ان کی بیٹی صاحبہ ہیں، اور جو ان کے دماغ ہماری بہنہ کی قامت فضیلت الشیخ سیف الرحمن محمدی حافظہ اللہ، یہ بھی ماشاءاللہ بڑے ہی لائق فیض اور ہونہار ہیں، بڑے مخلص اور بیبے انسان ہیں۔ ہماری بہنہ بھی عالم دین ہے۔ تو ہماری بہنہ کے جو ابو جان تھے شیخ الحدیث محمد یحییٰ گوندلوی رحمہ اللہ، ہمیں ان سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 60 سال سے کم عمر دی تھی، 50-60 کے درمیان عمر تھی، شاید تھوڑی عمر دی تھی، لیکن اتنا اللہ کے بندے نے کام کیا۔ ابن ماجہ کی شرح، سنن ترمذی کی شرح، عقیدہ مسلم اور بے شمار کتابیں، احادیث ضعیف اور موضوعی روایات پر کتابیں، بہت زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور وہ مناظرین کے استاد تھے، محدث تھے اپنے دور کے۔ ہمیں ان سے محبت ہے کہ نہیں؟ کیوں محبت ہے؟ دین کی وجہ سے۔ آپ بھی اگر عظیم مشن اپنا لیں گے، دنیا کے دلوں میں آپ کی محبت بھی بیٹھے گی، احترام اور قدر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔